حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، چونکہ آج دو خطابات ہیں، لہذا یہ جو میرا پہلا آپ سے خطاب ہے یہ مختصر طور پر ہوگا تاکہ مہینے کی مناسبت سے چند ایک باتیں ہم ایک دوسرے کو سکھا سکیں. اس کے بعد تفصیلی خطاب داعیوں کے استاد جناب ابو بکر بن حقانی حفظہ اللہ کا ہوگا انشاءاللہ. لہذا آپ لوگ اگر متوجہ ہو کے میری طرف اگر میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ 10-15 منٹ میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے. یہ سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں کا دوسرا مہینہ ہے. پہلا مہینہ محرم ہے اور دوسرا مہینہ سفر. تھوڑی آواز بڑھائیے جناب، تھوڑی آواز بڑھائیے. دوسرا مہینہ جو ہے وہ سفر کا مہینہ ہے. آپ اگر اسلامی مہینوں کے بارے میں ایک چیز دیکھیں گے تو اسلامی مہینوں میں حرمت والے مہینے ہیں. کتنے ہیں حرمت والے مہینے؟ 4 ہے. کہاں سے ہوتے ہیں؟ ذی القعدہ، بولو، ذی القعدہ، محرم. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، پہ در پہ آ جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور ایک مہینہ بیچ میں آتا، وہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے. اصل میں یہ تمہید اس لیے بتا رہا ہوں کہ سفر کا مہینے کا نام سفر کیوں پڑا آخر؟ اس کا نام سفر کئی کو ہے آخر؟ تو عربی زبان میں یا اردو زبان میں یا فارسی زبان میں آپ دیکھیں گے زیرو کو کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ کیا بولتے ہیں؟ صفر بولتے ہیں. ہاں، وہ وہیں سے آیا ہے، یہ لفظ وہیں سے آیا. سفر اس لیے اس مہینے کا نام ہے کیونکہ عرب میں حرمت والے مہینوں کی حرمت کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا تھا. حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے. کون سے حرمت والے مہینے؟ ذی القعدہ گھر میں، ذی الحجہ پورے لوگ مکے میں، مدینے میں پورے گھروں میں، یہاں تک کہ محرم میں بھی گھروں میں. جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہو جاتے پھر یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے. کیا پروفیشن تھا وہ ٹائم کا؟ لڑنا، مال غنیمت حاصل کرنا، رستوں پہ رکنا، لوٹ لینا. یہ پروفیشن تھا وہ ٹائم کا. کام ہی چاہیے لوگوں کا، تجارت بھی تھی ساتھ میں، یہ کام بھی تھا. تو 3 مہینے حرمت والے 3 مہینوں سے گھروں میں تھے. جیسے ہی حرمت والے ختم ہوئے مہینے، پوری کی آبادیاں سفر کرنے پہ نکل گئی، جنگ لڑنے کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے، جو بھی واٹ ایور سمجھو آپ. حرمت والے مہینے ختم ہوتے بستیاں خالی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں سفیر المکان. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سفیر المکان. مکان خالی ہو گئے، بستیاں خالی ہو گئی. چونکہ بستیاں خالی رہتی تھی اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا، اور اس مہینے کا نام سفر ہے. صحابہ اکرام جس وقت میں اسلام کے اندر آئے اس سے پہلے مکے کے اندر سفر کو لے کے بہت بڑی غلط فہمیاں تھی. وہ غلط فہمیاں آج بھی چلی آ رہی ہے کئی مسلمانوں کے اندر. کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے مشرکان مکہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، ایسا سمجھتے تھے. حالانکہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا پھر کسی سے شگن، بد شگنی لینا، کسی سے بدفعلی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے.
اسلام نے دو ٹوک انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ مہینے کا نام لے کر ولا سفرا کہا کہ سفر کے مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، الو میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ولا ہامہ، الو میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اپنے آپ بیماری نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے بیماری لگتی۔ چھوت کی بیماری کا جو تصور ہے کہ ٹچ کرنے سے بیماری ہو جاتی، چھونے سے بیماری ہو جاتی، اسلام میں اس کا تصور نہیں۔ چھوؤ یا نہ چھوؤ، جب اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری لگے گی، اور حکم نہیں ہوگا تو بیماری نہیں لگے گی۔ اس کی ایک مثال آپ یوں لے کے چلیے، کورونا کے سیزن میں کئی ایسے نوجوان تھے جو سوشل ایکٹیویٹی کے لیے میتوں کو نہلا رہے تھے، میتوں کو جن کے اپنے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، غیر آ کے ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ نہلا رہے تھے۔ دیکھو وہ نوجوانوں کو کچھ ہوا کیا؟ ماشاءاللہ نہیں ہوا کچھ بھی، ماشاءاللہ ڈر رہے تھے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یا آئے کورونا سے مر گیا بول کے بولے، لیکن نوجوان نکل کے ان کو نہلائے، دھلائے، کفنائے، نماز جنازہ پڑھے، دفنائے، ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ معنی کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آئیے انشاءاللہ، کیا اسلام کے اندر ایسا کہنا جائز ہے کہ اس سے شگن لینا، پیلے کلر سے، کالے کلر سے، 13 تاریخ سے، 28 تاریخ سے، چہارشنبے کے دن سے، سفر کے مہینے سے، رات کے 12 بجے سے، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے، ٹوٹے ہوئے اینے سے، پلٹی ہوئی چپل سے، ہاں اور کیا ہے اپنے پاس؟ کھٹکا بجانے سے، خینچی بجانے سے، ایسی پوری لمبی لسٹ ہے اپنے پاس، ایک لمبی لسٹ ہے۔ ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا۔ چہارشنبے کو مر گئے تو نہیں دفناتے اپنے پاس، معلوم آپ لوگوں کو یہ بات؟ اللہ کے فضل ہے، پھر بھی ماشاءاللہ علم آیا۔ وینسڈے کے دن اگر کسی کا انتقال ہوگا تو تدفین نہیں ہوتی۔ کئی کو تدفین نہیں ہوتی؟ بولو 4 کاؤنٹ پورے ہوتے کہتے، 1 کو دفنا ہے نا، اور 3 پورے، 4 کو دفنانا پڑتا ہے، ایسا تصور ہے لوگوں کا، اعوذ باللہ۔ تو کوئی چیز سے ایسا بد شگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، جہاں پر اسلام ہوتا ہے وہاں پر رحمت ہوتی ہے، جہاں پر اسلام ہوتا ہے وہاں پر برکت ہوتی ہے۔ ہاں اسلام آیا، رحمت آئی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی جو شریعت لے کے آئے، سراپا وہ ساری کائناتوں کے واسطے رحمت ہے، انسانوں کے واسطے رحمت ہے، جانوروں کے واسطے رحمت ہے، چرند کے واسطے رحمت ہے، یہاں تک کہ اللہ کو نہیں ماننے والوں کے واسطے بھی اللہ رحمت نازل کر دیا۔ دنیا کے اندر اللہ کو نہیں ماننے والا، قرآن کو نہیں ماننے والے کافروں کو بھی رزق دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں کافروں کو، مشرکوں کو رزق دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا جہاں پر اسلام ہوتا ہے وہاں پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، مدینہ یثرب ایسا مقام تھا جہاں پر پانی نہیں برستا تھا، جہاں پر وبائی امراض تھے، جہاں پر جو ہے نا مشکلات تھے، قحط سالی تھی۔ اللہ کے نبی گئے، کیا ہوا بولو آپ؟ خوشحالی آ گئی۔ تو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر رحمت ہے، یہ بات آپ مان لو۔ مسلمان اگر ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایمان میں کمی ہے، اسلام صحیح نہیں ہے، ایمان ٹال مٹول والا ایمان ہے، تو اس کا مطلب ہے رحمت دور ہے ہم سے۔ ہم کیا کریں معلوم آپ کو؟ ایمان کی کمیوں کو چھوڑ کے، اپنی غلطیوں کو چھوڑ کے، سب چیزوں کو چھوڑ کے، دوسرے پیلے کلر کو جو ہے نا ہم قصوروار کھڑا کر دیے، تاریخوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورۃ تغابن میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے خطبہ مسنونہ کی جو آیت پیش کی، اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب بمصیبت الا باذن اللہ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ جو مصیبتیں تم پہ آتی ہیں وہ کس سے آتی ہیں؟ ہاں تو اللہ کے حکم سے آتی ہیں، وہ ایسے نہیں آ جاتی ادھر سے ادھر سے، ان کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپنے میں، چھوٹے تھے آپ، ہاتھ پھیرا چہرے پہ، سر پہ ہاتھ پھیرا، نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ دیکھو بیٹے، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ ایک بات یاد رکھو بیٹے، یہ پوری دنیا مل کے تمہارا نقصان نہیں کر سکتے جتنا اللہ چاہے، یہ پوری دنیا مل کے تمہاری نعمت چھین نہیں سکتی جتنا اللہ چاہے۔ یہ بنیادی تصور ہے اسلام کا۔ ما اصاب بمصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا کائنات کے اندر، کلروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے،
کرنا کیا؟ جب اللہ کارساز ہے تو اللہ کے پاس بھاگ کے آ جانا، فوراً اللہ کے پاس آ جانا، اچھے ایمان والے بن جانا، اپنے ایمان کو درست کر لینا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھیے انشاءاللہ یہ بدشگونی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ٹوک الفاظ میں جو الفاظ حدیثوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک۔ انسان ایسا سمجھ رہا کہ ایک کام کرتے کرتے تاریخ کی وجہ سے رک جا رہا، انسان کلر کی وجہ سے رک جا رہا، انسان جگہ کی وجہ سے رک جا رہا، انسان دن کی وجہ سے رک جا رہا، اور اس کو بہت آسان بات سمجھ رہا کہ بھئی ایسا کرے تو۔ اب آج کل ہے خاص طور پہ خواتین کے اندر یہ مسئلے بہت خطرناک ہے کہ وہ تاریخوں کو گن گن کے یہ تاریخ کو شادی کرے تو اچھا رہتا، اب کرے تو نہیں رہتا، سفر کے مہینے میں شادی کرے تو منحوسی آ جاتی، ہاں، اور جو ہے نا چہار شنبے کو کرے تو ایسا ہوتا، رات کے 12 بجے۔ یہ جو دن، تاریخ، گھڑی، منٹ، جگہ، مقام کے حساب سے انسان بدشگونی لے رہا ہے نا، یہ بدشگونی لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، ایسا بدشگونی لینا شرک ہے، ایسا بدشگونی لینا شرک ہے، ایسا بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے اصل میں۔ یہ کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا شرک ہے، کسی کی وجہ سے صرف ایک ہی وجہ ہے کائنات کے اندر نفع اور نقصان کے مالک، کون ہے بولو؟ بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا کرنا؟ فوراً ہر کام اس کی طرف رجوع کرنا، ہر کام۔ یہ اسلام آیا ہم کو رحمت، یہ اسلام آیا رحمت بتانے کے لیے، رحمت کا راستہ بتانے کے لیے۔ یہ اسلام کے قوانین پہ عمل کریں گے اللہ رحمت نازل کریں گا۔ انسان کیا کیا کرتا ہے دیکھو آپ، انسان کیا کیا کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کے، رحمت آنا رحمت نہیں آنا، گھر میں افلاس ہی آگے نہیں آئی، پورا گھر فجر میں سوتے رہتا اور نیمبو باندھ کے سمجھتا انسان اس کے پاس رحمت آتی۔ گھر میں ٹیلی ویژن، گانے، فلم، ڈرامے، بے پردگی، بے حیائی، گناہ کے کاموں کا انبار لگا ہوا ہے۔ انسان کیا سمجھ رہا؟ 13 تاریخ سے اس کے پاس افلاسی آ رہی، اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہے، اس کے عمل کی وجہ سے ہے جو کچھ ہے، اس کے عمل کی کرتوت، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اصل میں، یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی یہ افلاسی ہے اصل میں، اس کے عمل کی وجہ سے اس کی زندگی میں افلاسی آ رہی ہے۔ عمل کو بدلیے، اس کے بدلے میں آپ دیکھو کیسا ہے، کیا کیا کرتا ہے انسان، کیا کیا کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کے۔ اسلام آیا رحمت کے واسطے، اسلام کو چھوڑ دیے۔ ایک دفعہ میں بچپنے میں گھر میں دیکھا، آج بھی ہوتا ہوں گا ہم کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری حفاظت فرمائے، ہم وہ سارے کاموں سے جو ہے نا توبہ کر کے دور آ چکے اللہ کے فضل سے۔ میں بہت چھوٹا تھا، غالباً شاید میری عمر ایک 8-10 سال کی تھی ہوں گی، تو ہمارے محلے کے اندر ایک گھر میں سے ڈھول پیٹنے کی آواز آ رہی، ڈھول پیٹنے کی آواز آ رہی۔ ہم بچے، چھوٹے بچے کیا کرتے، ڈھول کی آواز آئی تو کیا ہو رہا دیکھنے، تو میں چلا گیا دیکھ کیا چل رہا، بہت چھوٹا تھا، یہی ہمارے علاقے کی بات ہے، اپنے کاروان کے علاقے کی بات ہے، میں دیکھنے کے لیے چلا گیا تو کیا ہے، ہمارے پڑوس کے ایک محلے کے گھر میں پورا جنب غفیر لگا ہوا ہے، اندر مرد عورت سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا چند لوگ ڈھول بجا رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ میرے کو یاد نہیں ہے کیا پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ رہے ہیں وہ، اور بیچ میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایسے راڈز لگے ہوئے، شیخ، نوکیلے شیخ لگے ہوئے ہیں، کبھی آنکھوں میں لگا لے رہے ہیں، چبا لے رہے ہیں، کبھی کانوں میں چبا لے رہے ہیں، کبھی پیٹ میں چبا لے رہے ہیں، کبھی ہاتھوں میں چبا لے رہے ہیں، کبھی۔ میں بولا بھائی یہ اسلام ہے، آنکھیں کو شیخ ڈال کے باہر نکالنا یہ اسلام ہے، کانوں کے اندر شیخ چبا لینا یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو ہم بچے تھے، تو وہ جو گھر کا چھوٹا بچہ تھا جس کو میاں میں کیا ہے، یہ کیا ہو رہا، بولے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ کچھ سندل کا ہے، سندل، شاید میں صحیح بول رہا ہوں، کچھ سندل کا ایک سیٹ اپ ہے، کچھ ہے ایک جو ہے نا رسم ہے، یہ کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی، یہ کرنے سے۔ جو بچہ ہے، جو ہم دوست تھے ایک محلے میں، تو چھوٹا بچہ انہیں بھی ہم کو کیا بول رہا، وہ کوئی صاحب آئے ہوئے ہے، وہ فلانے ہیں، یہ ایسا۔ میں بولا ایسی خطرناک کام کرنے سے رحمت آتی گھر کے اندر، شیخاں چبا لینے سے رحمت آتی گھر کے اندر، ہاں آنکھاں باہر نکالنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، رحمت کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، تم اسلام کی طرف آؤ، یہ رحمت ہے اصل میں۔ تم اسلام کو چھوڑ کے یہ بیکار کی چیزوں کے اندر رحمت ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی رحمت نہیں ملنے والی، ایک بات یاد رکھو، کبھی رحمت نہیں ملنے والی۔ رحمت چاہیے اسلام کی طرف آؤ، رحمت چاہیے اللہ پہ توکل کرنے والے بنو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ یقین رکھو، وہ شفا دینے والا، وہ بیماری دینے والا۔
کلر، تاریخ، دن، جگہ، یہ سب شفا اور بیماری کے جو ہے نا مالک نہیں ہوتے. اس سے جو ہے نا رحمت نہیں آتی. رحمت آنا ہے اسلام کے راستے کی طرف آنا ہے. اسلام آیا، رحمت ہم کو بتایا. دیکھو آپ معاشرے کے اندر یہ بات عام کرنا ہے آپ کو اور میرے کو کہ یہ جو تاریخوں اور دنوں سے بدشگونی لے رہے ہیں ہمارے ماں بہن بیٹی، یہ شرکی عمل ہے. اور شرک کے متعلق اللہ نے کیا کہا بولو آپ؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کی ذات صفات عبادت میں شرک کرے گا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیں گا. جنت میں نہیں جائیں گے شرک کرنے والے. شرک کرنے والے جنت میں. ہاں دیکھو شرکی عمل کتنا خطرناک ہے یہ بات سمجھنا ہے. ہم تو عام آدمی ہیں بھائی، ہم کیا ہے بہت عام آدمی ہیں. قیامت کے دن ایک ایسا منظر بھی ہوگا، مطلب اگر آپ کے میرے گھر والے خاندان والے شرک کر کے مر جا رہے ہیں تو اس کو آسان بات مت سمجھو، یہ کتنی خطرناک بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھو. ابراہیم علیہ السلام میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، ان کے والد کے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا. ابراہیم پکار کر کہیں گے اللہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے گا، رسوائی سے بچا لے گا. یا اللہ یہ رسوائی سے کم ہے کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں. یہ رسوائی ہے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو مجھے رسوائی سے بچا لے گا. دیکھو شرک کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. ہم تو عام آدمی ہیں، ہم عام خاندان کے ہیں، نہ ہم نبی ہیں نہ ہمارے خاندان میں کوئی نبی ہے. ہاں یہ نبیوں کا خاندان ہے، یہ نبی کے والد ہے. کہا یا اللہ یہ رسوائی ہے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم تمہاری رسوائی کی تو ہم فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہاری رسوائی کی ہم بالکل تمہاری رسوائی ہونے نہیں دیں گے، لیکن مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے بولو؟ رسوائی سے تو ہم تمہیں بچا لیں گے، لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے ہم بچا لیں گے، لیکن تمہارے باپ نے شرک کیا، مشرک کا ٹھکانہ جہنم. کیڑے کی شکل میں بدل کر ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ یہاں سے گھر کو جانا، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے قبیلے میں دادا دادی سے، نانا نانی سے جو لوگ ہیں ان کو بولنا اللہ کے واسطے یہ شرکی عقیدے کو چھوڑو، توبہ کرو یہ عقیدے سے. یہ بنیادی بات ہے. دیکھو اسلام کا راستہ امن کا راستہ ہے. کیسا امن آیا دیکھو اسلام کے ساتھ؟ حفاظت اگر ہونا ہے تو اسلام میں آنا. حفاظت ہونا ہے تو کس میں آنا؟ ہاں ہر معاملے میں. بیماریوں سے حفاظت ہونا ہے تم اسلام میں آؤ، نحوست سے حفاظت ہونا ہے تم اسلام میں آؤ، پریشانیوں سے حفاظت ہونا ہے تم اسلام میں آؤ. تم اسلام میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسا نظام رکھا، ہر ایک کی حفاظت ہے اس کے اندر. آج لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہماری بہن کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو گیا، ہماری بہن کے ساتھ ریپ ہو گیا. ہم یہ دعوت دینا چاہ رہے ہیں یہ اسلام ہے جس نے خواتین کو تحفظات فراہم کیے، یہ خواتین کو وہ مقام دیا. اسلام سے پہلے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا بچیوں کو. اسلام آیا کہا اب یہ بچی ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے. اسلام سے پہلے دفن کر دیا جاتا تھا عورتوں کو. اسلام آیا کہا یہ بیٹی ہے، اس کی پرورش کرو گے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اسلام آیا اس نے بیوی کا مقام دیا، کہا ایک لقمہ کھلاؤ گے اللہ نیکی دے گا تم لوگوں کو. اسلام آیا خواتین کو حفاظت فراہم کیا. اللہ اکبر. میری ماؤں بہنوں یہ بات پھیلاؤ لوگوں کے اندر. میرے بھائیوں اسلام کے قانون کو نافذ کرو، انشاءاللہ آئندہ کوئی درندے کی ہمت نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کی آبرو کی، ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت کی اہمیت یہ ہے کہ جو درندے ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں سرے عام ان لوگوں کو سنسار پتھروں سے مار کے دردناک موت کی سزا دی جائے گی چورستوں پر. ہم دعوت دیتے ہیں کہ ایسے درندوں کو چورستوں پہ لوگوں کے سامنے دردناک موت دی جائے تاکہ آئندہ کسی اور درندے کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے ماں بہن کے اوپر انگلی اٹھا سکے، آنکھ اٹھا سکے. اصل یہ ہے کام، وگرنہ ایسے درندے آتے جائیں گے چلے جاتے جائیں گے، یہ مسائل ہوتے رہیں گے. میرے بھائیو اسلام آیا حفاظت کے واسطے. اب کرنا کیا ہے دیکھو. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. اب دیکھو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ دیکھو یہ بدشگونی لینا شرک ہے. صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم انسان ہیں، کبھی کبھی خیالات آ جاتے ہیں انسان کو، انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی ارے آج کروں نہ کو کروں کام، ارے بلی رستہ کاٹی جاؤں نہ کو جاؤں. حالانکہ انسان نہیں چاہتا لیکن کبھی کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے خیالات آ جاتے اس کے پاس.
خیالات آ جاتے کبھی کبھی اس کے پاس، یا رسول اللہ کبھی کبھی خیال ہم کو آ جاتا، یہ خراب خیال آ جاتا ہمارے ذہن میں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا علاج بتایا، بہترین علاج بتایا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ دیکھو جب بھی کوئی بدشگونی کا خیال تمہارے ذہنوں میں آئے تو اس کے علاج کے لیے 2 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام. اب بھی ہم بھی وہی معاشرے میں ہیں، ہمارے دادی وہی سکھائے، آپ کی دادی وہی سکھائے، پورا معاشرہ وہ سکھا کے چلے گیا، پورا بیکا کے چیزاں پورے کچرا بھرے ہوا ہے دماغ کے اندر. کبھی کبھی 13 تاریخ 28 تاریخ پیلا کلر کالا کلر دن رات ایک آدھ وقت کبھی ذہن میں آ گیا اگر، تو اس کا علاج اللہ کے نبی نے بتایا. کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں اس کے علاج کے واسطے. کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے کہا 2 کام. پہلا کام ہے کہ جو کام سے رکو رہے تھے وہ کام سے رکو مت، کر ڈالو وہ کام کو. جو کام سے رکنے والے تھے تاریخ کی وجہ سے کلر کی وجہ سے، رکو مت، اب کر ڈالو. خیال تو آ گیا، یہاں تک آئے تھے، خیال آ گیا آپ کے دماغ میں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کام سے رکو مت، وہ کام کر ڈالو. پہلا کام. دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ دعا کو پڑھ لو، یہ دعا کو پڑھ لو تم، انشاءاللہ یہ اس کا کفارہ ہوگا. جو غلط خیال ہمارے ذہن میں آیا اس کا کفارہ ہوگا. کیا ہے؟ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. کیا ہے دعا؟ دیکھو، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اللہ کوئی شگن نہیں سوائے تیرے شگن کے، اللہ کوئی خیر نہیں سوائے تیرے خیر کے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ دعا پڑھ لینا انشاءاللہ، یہ اس کا کفارہ ہے. غرض کے موٹی موٹی چند ایک باتیں 15-20 منٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ تفصیلی خطاب شیخ محترم کا ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں، اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.